سرکاری حکام اور شہریوں کے خلاف پرنٹ، الیکٹرانک اور سوشل میڈیا کے ذریعے کی جانے والی جھوٹی اور گمراہ کن اور ہتک امیز بہتان تراشی کا سدباب کرنا ہے، جس سے عوامی شخصیات یا حکومت کی ساکھ متاثر ہوتی ہے۔ باقی جو اس کے مندرجات ہیں، متنازع جو شکے ہیں، وہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ ہتک عزت کے کیسز کی سماعت کے لیے سول عدالتوں کے متوازی جو ٹریبیونلز بنائے جائیں گے، جو کہ 180 دنوں میں فیصلہ سنانے کے پابند ہوں گے۔ اور ناظرین، یہ جو ٹریبیونلز ہیں، ان کے ججز کو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی بجائے پنجاب حکومت مقرر کرے گی۔ ٹریبیونل جج جو ہے 3 سال کے لیے مقرر ہوگا، جبکہ ٹریبیونل جج کی جو ریٹائرمنٹ کی عمر ہے وہ 70 سال کے قریب ہوگی، 70 سال ہوگی۔ جوڈیشری سے ٹریبیونل جج لینے کی صورت میں چیف جسٹس 3 نام تجویز کریں گے، جن میں سے حکومت کسی ایک کو ٹریبیونل جج مقرر کرے گی۔ وکلاء میں سے اگر ٹریبیونل جج لینے کی صورت میں حکومت 3 نام پیش کرے گی اور چیف جسٹس کسی ایک نام کے اوپر جو ہے وہ فائنل کریں گے۔ آئینی عہدہ رکھنے والی شخصیات کے ہتک عزت کے مقدمات کی سماعت لاہور ہائی کورٹ کا ایک خصوصی بینچ کیا کرے گا۔ ہتک عزت قانون 2024 کے تحت مقدمات کی کارروائی تو ضابطہ دیوانی 1908 کے تحت ہوگی، لیکن ان مقدمات میں قانون شہادت لاگو نہیں ہوگا۔ ٹریبیونل الزام علیہ کے خلاف کیس مضبوط ہونے پر فائنل فیصلے سے پہلے ہی جرمانے کی ابتدائی ڈگری جاری کرے گا اور اس پر فوری عمل درآمد ہوگا۔ جرم ثابت ہونے پر ٹریبیونل ڈگری جاری کرنے کے لیے کے ساتھ ساتھ متعلقہ اتھارٹی کو الزام علیہ کا سوشل میڈیا اکاؤنٹ بلاک کرنے کا حکم جاری کرے گا۔ ٹریبیونل میں زیر سماعت مقدمات پر کوئی بھی شخص بشمول فریقین، گواہ، وکلاء، صحافی، عدالتی عملہ یا کسی تیسرے شخص پر تبصرہ کرنے یا بیان دینے پر پابندی ہوگی، ورنہ 50,000 جرمانہ کیا جائے گا۔ ناظرین، یہ جو میں دیکھ رہا تھا، اس کا جو یہ تو چند ایک جو اردو کے اندر ہم نے ترجمہ کیا، انگریزی کے اندر جو بل ہے، یہ جو ڈیفینیشن ہے نا براڈ کاسٹنگ کی، اس میں یہ کیا کہا جا رہا ہے، اگر ہم بل دکھا سکیں پروڈیوسر صاحب، یہ ڈیفینیشن کے اندر سب کلاس بی ہے، اس کے مطابق یہ ہے کہ آپ نے کوئی اشارہ کیا ہے، دور سے کسی کو آپ نے کوئی سائن دکھا دیا ہے، اور اگر اس سے کسی کا جناب اعلیٰ جو ہے دل شکنی ہو گئی ہے، کسی کو برا لگ گیا، تو وہ بھی جناب اعلیٰ آپ کے خلاف ہتک عزت کر سکتا ہے۔ اس کے بعد یہ جو براڈ کاسٹ کی ڈیفینیشن ہے، وہ اس کو اتنا وائڈ کر دیا ہے کہ اگر آپ نے کوئی اپنے واٹس ایپ گروپ کے اندر بھی کسی سے بات کر لیا ہے، کہیں کوئی آپ کے جو ہے ایسا گیجٹ جو آپ کے استعمال میں ہے، اسے کوئی ایسی جو ہے ویب بار نکل گئی ہے جس سے کسی کی دل شکنی ہو گئی ہے، تو وہ بھی آپ کے خلاف جا سکتا ہے۔ ایک اور ناظرین، اس کا بڑا اہم نقطہ یہ ہے کہ میں آپ کو بتا دوں، یہ ہے جو ہے کلاس 17 ہے، آنس ٹو پروو، کہ اگر کسی کا اگر فرض کرے میری دل شکنی ہوئی ہے، تو جس نے دل شکنی کی ہے اس کے اوپر آنس آ جاتا ہے کہ اس نے یہ ثابت کرنا ہے کہ جی میں نے دل شکنی نہیں کی۔ یہ بڑا عجیب و غریب ہے۔ اس کے بعد ایکس پارٹی پروسیڈنگز ہے، اگر فرض کرے ڈیفینڈنٹ اگر آگے پیچھے ہو جاتا ہے، نہیں آ رہا، تو بناب ایکس پارٹی ڈیسیژن فوراً سے پہلے ہو جائے گا۔ 30 دن تو دیے میں 30 ڈیز کا ٹائم تو رکھا ہوا۔ اچھا، اس کے بعد پاور ٹو میک رولز سارے کے سارے جو ہے حکومت کے پاس ہوں گے، اور جناب اعلیٰ باقی یہ ہے کہ 2002 کا ایک ہتک عزت کا آلریڈی قانون موجود ہے، اس کو ریپیل کر دیا گیا ہے۔ ناظرین، جو ہے ظاہر سٹوری بڑی ہے، کافی زیادہ اس کے اوپر جو سراپا احتجاج ہیں، لوگ خاص طور پر جو ہے خاص طور پر لاہور کے اندر آپ نے دیکھا کل جب یہ بل پاس ہوا تو کس طرح وہاں پہ اس کو پروٹیسٹ کیا گیا۔ لالا اسد پٹھان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، پی ایف جے کی نمائندگی کر رہے ہیں ہمارے ساتھ۔ لالا اسد پٹھان، میں وہ دیکھ رہا تھا کچھ سٹوریز، یہ 2022 کی سٹوریز ہیں، جب اس زمانے میں آپ کو پتا ہے 2016 میں پیکا آرڈیننس پاکستان مسلم لیگ نون نے پاس کیا تھا، اس وقت باقی ساری جماعتیں ایک طرف تھیں۔ اسی پیکا آرڈیننس کو 2022 میں جب پی ٹی آئی حکومت نے جو ہے اپنے لیے استعمال کرنے کی کوشش کی، اس کے اندر چیزیں کچھ ڈالیں، جناب اعلیٰ یہ آپ کے سامنے خبریں رکھ دیتے ہیں۔ میڈیا کے لیے نیا قانون بحث شروع، فیک نیوز کی شکایت کنندہ افراد اداروں کی تشریح اور پیکا ترمیمی آرڈیننس جاری قانون جو ہے اس کو ڈیکونین قرار دے دیا گیا، واپس لیا جائے۔ اس وقت بھی صحافتی تنظیمیں جو ہیں سامنے تھی۔ اس کے بعد دنیا اخبار جعلی خبر پر 5 سال قید، آرڈیننس جاری، یہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ اس کے بعد ایکسپریس خبر، یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا اس وقت جو ہے جب یہ پی ٹی آئی کرنا چاہ رہی تھی۔ اب جو ہے جو لیٹسٹ یہ جو بل پاس ہوا ہے اس کے اوپر بھی تمام اخبارات کی آپ خبریں دیکھ سکتے ہیں۔ جنگ اخبار کی خبر، پنجاب اسمبلی ہتک عزت بل منظور، اپوزیشن کا ہنگامہ۔ اس کے بعد پنجاب اسمبلی ہتک عزت بل
منظور صحافیوں اور اپوزیشن کا احتجاج. باقی بھی ساری خبریں ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں. لالا اسد پٹھان, یہ تو آپ نے ساری خبریں دیکھ ہی لی ہوں گی, لیکن ایک میں آپ کے پاس جانے سے پہلے ایک بڑا مشہور زمانہ مریم صاحبہ جب اپوزیشن میں ہوا کرتی تھی, وہ کیا کہا کرتی تھی اور کیا ہمیں سمجھایا کرتی تھی اور ہمارے ساتھ کھڑی ہوتی تھی, اور خاص طور پر جب یہ پی ڈی آئی کے پیکا آرڈیننس آپ کو پتا ہے وہ تبدیل کیا گیا. سنیے کیا فرما رہی. جہاں پر لیجسلیشن صحافیوں کو سبق سکھانے کے لیے کی جاتی ہو تو وہاں سے میں کس لیجسلیشن کی توقع رکھوں؟ جو بخشش سے اقتدار میں آتے ہیں وہ لیجسلیشن عوامی مفاد میں نہیں کرتے. جب آپ میڈیا کا گلا گھونٹتے تو آپ پاکستان کا گلا گھونٹتے. ریگولیٹ میڈیا کو کیا کرنا ہے؟ میں تو میڈیا ریگولیشن میں بالکل یقین نہیں رکھتی. جہاں جہاں آپ کو میری ضرورت پڑے گی وہاں آپ مجھے نواز شریف صاحب کو, اور میں وعدہ کرتی ہوں کہ مسلم لیگ نون کو اپنے ساتھ پائیں گے, اور کل کو اگر مسلم لیگ نون اقتدار میں آ بھی جاتی ہے یہ وعدے میں اس دن بھی یاد رکھوں گی. جی لالا اسد پٹھان, اوور ٹو یو. یہ سارا معاملہ آپ کے سامنے ہے. میں تو وہ جو ڈیفینیشن ہے نا, وہ جو اس کی ڈیفیمیشن کی اور براڈ کاسٹ کی, وہ پڑھنے کے لائق ہے کہ اگر دور سے لالا اسد پٹھان کو میں کوئی غلط اشارہ کر دوں, ہو سکتا ہے میں کوئی آپ کو سلام کر رہا ہوں, آپ کو غلط اشارہ لگے تو آپ کا تو دل ٹوٹ گیا, تو جناب اللہ پھر. جی شکریہ خاور صاحب. سب سے پہلے آپ کے پروگرام کے توسط سے اے آر وائی کے اینکر اقرار الحسن پر حملہ ہوا ہے گجرانوالہ میں, اور بھوٹکی میں ایک جرنلسٹ ہے نصر اللہ گڈانی, اس پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے. دونوں کی میں شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں اور حکومت وقت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ ان کے قاتلوں کو حملہ آوروں کو جلد از جلد گرفتار کیا جائے. بالکل آپ نے درست فرمایا خاور صاحب کہ یہ جو حکمران طبقہ ہے یہ جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو ان کی زبان الگ ہوتی ہے, اور یہ جب پاور میں آتے ہیں تو ان کی زبان الگ ہوتی ہے. یہ جو آپ نے کلپ دکھایا یہ پی ایف جے کا ہی پروگرام تھا اسلام آباد میں, جس میں مریم صاحبہ اس وقت اپوزیشن کا رول ادا کر رہی تھی اور خان صاحب کی حکومت تھی, اور پیکا قوانین کے خلاف ہم برسر پیکار تھے. اور یہ وہاں پر آ کر انہوں نے جو جملہ, ایک باقی تقریر ان کی اپنی جگہ پر, ایک جملہ انہوں نے فرمایا کہ میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی کو ہی ختم کر دینا چاہیے. میں تو اس پر بھی یقین نہیں رکھتی ہوں, اور اب جب سے وہ چیف منسٹر بنی ہے تو اچانک ان کو یاد آ گیا ہے کہ اب یہ سارے کالے قوانین جو کسی بھی دور میں, چاہے وہ آمرانہ دور میں لاگو کرنے کی کوشش کی گئی ہو یا سول حکمرانوں کے دور میں لاگو کرنے کی کوشش گئی ہو, ان سب کو جمع کر کے اس کا مرکب بنا کر ایک بھونڈا اور سیاہ ترین حتیٰ کہ عزت کا بل جو ہے وہ پنجاب اسمبلی سے پاس کرایا گیا ہے, جس کو پورے پاکستان کے جرنلسٹوں نے یونانی مسئلے مسترد کر دیا ہے. ہم نہیں مانتے ایسے کسی بھی کالے قانون کو, اور بالخصوص موجودہ حکومت میں جو شامل جماعتیں ہیں ان کو تو اس بات پر شرم آنی چاہیے کہ 2 سال پرانی بات ہے کہ یہ سڑکوں پر ہمارے ساتھ اسمبلی کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے اور 2-2 دن کی بھوک ہڑتالوں پر بیٹھے ہوئے تھے انہی کالے قوانین کے خلاف, اور آج وہی کالے قوانین یہ اپنے پرومنس سے پاس کرا رہے ہیں, اور اس کے بعد ضرور یہ اس کو قومی اسمبلی لائیں گے. اس لیے ہم ریزسٹ کریں گے اس تمام کالے قوانین. لاہور میں آپ کی جو قیادت ہے ان کی سنا ملاقاتیں ہوئیں, ان ملاقات کا کوئی نتیجہ نکلا یا کوئی ڈسکشن ہوئی آن بورڈ؟ وہ کیونکہ حکومت کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم نے آن بورڈ لیا تھا, پتہ نہیں اب اس کو ڈسکشن ہوئی تھی, نیگوسیشنز آپ کی ان کے ساتھ اس بل کے اوپر؟ جی بالکل, پہلے گورنمنٹ نے آن بورڈ لیا, گفتگو ہوئی اور اس میں یہ طے ہوا کہ 15-20 روز کے اندر اس پورے قوانین کو جو ہے وہ پی ایف جے کی قیادت, لاہور پریس کلب کی قیادت اور پنجاب یونین آف جرنلسٹ کی قیادت کے ساتھ مل کر چھان بین کی جائے گی, اور جہاں جہاں تحفظات ہوں گے میڈیا کے لوگوں کو, میڈیا کی باڈیز کو, تو اس پر ہم ان کے تحفظات دور کرنے کے بعد یہ پیش کریں گے. دھوکہ دیا ہے, دھوکہ. جیسے ہمارے ساتھیوں کے ساتھ یہ چیزیں طے ہوئی, وہ اسمبلی سے باہر آئے اور پیچھے اسمبلی میں بل پیش کر کے اس کو پاس کرایا گیا ہے. یہ بہت بڑا دھوکہ ہے.